رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کل قطع جو الطاف حسین حالی نے لکھا تھا وہ ختم کیا۔ اس کے جو اشعار تھے وہ اس کا قطع تھا جس کا انجام تھا نوکروں سے سخت گیری کا انجام، وہ ہم نے ختم کیا۔ آج میں آپ کو اسی عنوان سے مشقی سوالات حل کرانے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہمارا اردو کا 100% سلیبس مکمل ہوتا ہے۔ یہ ہمارا لاسٹ چیپٹر چل رہا ہے۔ مشقی سوالات۔ پہلا جو سوال ہے وہ ہے یہ کہانی بیان کرنے سے حالی کا کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب ہے الطاف حسین حالی اس قطع میں مالک اور نوکر کا ایک ایسا قصہ بیان کرتے ہیں جس سے ہمیں نوکروں کے ساتھ حسن سلوک یعنی کہ اچھا برتاؤ کرنے کا سبق ملتا ہے۔ نوکروں اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے ان کا دل خوش رہتا ہے اور وہ سچے دل سے اور وفاداری سے اپنا فرض نبھاتے ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ ہمارا رویہ ہمدردی اور حسن سلوک پر مبنی نہ ہو تو وہ بھی مالک کے تئیں خود غرض اور بے وفا ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سوال ہمیں اپنے ماتحتوں سے کس قسم کا برتاؤ کرنا چاہیے؟ جواب ہے ہمیں اپنے ماتحتوں سے ہمدردی اور حسن سلوک پر مبنی برتاؤ کرنا چاہیے۔ تیسرا کوشچن ہے اس قطعے میں جو کہانی بیان کی گئی ہے اسے اپنے الفاظ میں لکھیں، یعنی کہ ہمیں اس کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ اس کا خلاصہ اس طرح ہے الطاف حسین حالی اس قطعہ میں مالک اور نوکر کا ایک ایسا قصہ بیان کرتے ہیں۔ ایک مالک تھا جو نوکروں پر ظلم کرتا تھا اور بات بات پر ان کو سزا دیتا تھا اور ان کے ساتھ وہ کسی قسم کی نرمی اور لحاظ نہیں کرتا تھا۔ مالک اپنے نوکروں کی کوئی بھی غلطی معاف نہیں کرتا تھا اور انہیں ضرور اس کی سزا دیتا تھا۔ انہیں کبھی بھی کام سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ نوکروں کی بے لوث خدمت کے باوجود بھی وہ انہیں کبھی انعام یا شاباش نہیں دیتا تھا۔ جب وہ نوکر اپنے مالک کے سامنے آتے تو وہ کبھی بھی ان سے خوش یا سیدھے منہ سے بات نہیں کرتا تھا۔ نوکروں کی قلیل سی تنخواہ کے علاوہ انہیں کسی بھی قسم کی مراد نہیں دی جاتی تھی۔ وہ جب کبھی اپنی ضروریات ظاہر کرتے تو مالک انہیں کچھ دینے کے بجائے ڈانٹتا تھا اور اس طرح جو نوکر ایماندار بھی ہوتے تھے وہ مالک سے بدظن ہو کر بددیانت ہو جاتے تھے۔ ہر ایک نوکر کے پاس کام کا شرائط نامہ لکھا ہوتا تھا جس پر نوکروں کے فرائض درج ہوتے تھے اور وہ کام کی شرائط بھی لکھی ہوتی تھی کہ اگر معقول ڈھنگ سے کام کیا جائے تو تنخواہ ملے گی ورنہ نہ کوئی پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ جب کوئی نوکر کسی قسم کی نرمی یا کوئی رعایت مانگتا تو مالک آرام سے بات کرنے کے بجائے غصہ کرتا تھا اور اس طرح نوکر کوئی رعایت پانے کے بجائے زہر کے گھونٹ پی لیتا تھا۔ مالک اسی وقت حکم دیتا کہ وہ شرائط نامہ دکھاؤ تاکہ میں اس میں یہ دیکھوں کہ یہ تمہاری مانگ وہاں درج ہے یا نہیں اور تمہاری درخواست واجب ہے یا نہیں۔ شرائط نامہ میں سوائے تھوڑی سی تنخواہ کے مالک کے اور کوئی ذمہ داری درج نہیں ہوتی تھی۔ البتہ ہر قسم کے نقصانات نوکروں کے ذمے تھے۔ نوکر وہ کاغذ دیکھ کر لاجواب ہو جاتے تھے، انہیں اپنے مالک سے نفرت ہو جاتی تھی اور وہ دل ہی دل میں اس کی دشمنی پالتے تھے۔ ایک دن مالک ایک تیز اور بگڑے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ مالک کے نازک ہاتھ لگام کھینچ کر تھک گئے۔ اچانک گھوڑا قابو سے بالکل باہر ہو گیا۔
اور گھوڑے پر سوار مالک اپنے آپ کو سنبھال نہ پایا اور گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف گر پڑا۔ مالک کے پاؤں کا رکاب میں پھنس گئے اور اس نے پاؤں چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہوا۔ اس نے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والے نوکر سے کہا کہ وہ آئیے اور اس کی مدد کرے تاکہ وہ گھوڑے سے صحیح سلامت اتر سکے۔ نوکر بہت سنگ دل ہو گیا تھا، اس سے اپنے مالک کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رہی تھی۔ وہ مالک کو بری حالت میں پھنسے ہوئے دیکھ رہا تھا لیکن اسے اپنے ظالم مالک پر بالکل ترس نہیں آیا۔ وہ مالک کو دور سے ہی شرائط نامہ دکھا کر کہنے لگا کہ یہ کاغذ دیکھو، اس میں یہ شرط نہیں لکھی ہے کہ گھوڑے سے گرنے پر آپ کی مدد کی جائے۔ چوتھا سوال ہے، مندرجہ ذیل اشعار کو نثر میں بدل دیں۔ کی بہت کوشش نہ چھوٹی پاؤں سے لیکن رکاب کی نظر سائے کی جانب کہ وہ ہوتا معین تھا مگر سائیں ایسا سنگ دل اور بے وفا دیکھتا تھا اور ٹس سے مسنا ہوتا تھا لائیں۔ مالک کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے، اس نے پاؤں چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہوا۔ اس نے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والے نوکر سے کہا کہ وہ آئے اور اس کی مدد کرے تاکہ وہ گھوڑے سے صحیح سلامت اتر سکے۔ نوکر مگر بہت سنگ دل ہو گیا تھا، اس نے اپنے مالک کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رہی تھی۔ وہ مالک کو بری حالت میں پھنسے ہوئے دیکھ رہا تھا لیکن اسے اپنے ظالم مالک پر بالکل ترس نہیں آیا۔ یہ تھا بچوں ہمارے آج کے مشقی سوالات۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا اردو کا 100% سلیبس مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں آپ کو اردو گرامر کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔